ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایپیسوڈ 10، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خاموشی کا یہ دورانیہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دروازے پر دستک کی آواز سن کر ہم دونوں ہی اچھل پڑے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دو لمبے تڑنگے آدمی راہداری میں کھڑے تھے۔ ان کے جسموں پر ایسے ڈریس تھے جیسے دربان رنگو نے پہن رکھا تھا۔ دونوں کے بیلٹوں میں پستول اڑسے ہوئے تھے۔ رنگو نے بتایا کہ روپ متی کے لیے محافظ ادے سنگھ نے بھیجے تھے۔ میں گہری نظروں سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ دونوں کی بڑی بڑی مونچھوں نے ان کے چہروں کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ میں نے روپ متی کو بتایا تو انہیں اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ بڑے مستعد انداز میں روپ متی کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ چند لمحے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیتی رہی، پھر پسندیدگی کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ باہر انتظار کرو، ہم 5 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس وقت 2 بج رہے تھے۔ روپ متی نے رنگو سے کہہ کر کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے بعد روپ متی روانگی کی تیاری کرنے لگی۔ میں بھی کپڑے اٹھا کر طے کر کے سوٹ کیس میں رکھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ 5 بجے کے قریب ہم کمرے سے نکل آئے۔ روپ متی بڑے پروقار انداز میں آگے آگے چل رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا جو خاصا بھاری تھا۔ وسیع عریض کمپاؤنڈ میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔ 2 نئے کارواں آئے تھے۔ اونٹوں کی بلبلاہٹ ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں بہت سی شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ روپ متی گرے کلر کی ایک شاندار لینڈ کروزر کے پاس رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے 2 اور سیٹیں تھیں اور ان کے پیچھے بھی کافی کشادہ جگہ تھی جہاں میں نے سوٹ کیس رکھ دیا۔ دونوں محافظ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ روپ متی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں اس کے حکم پر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ روپ متی نے چابی گھمائی مگر انجن اسٹارٹ نہیں ہوا۔ دوسری اور تیسری کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ تقریباً 2 منٹ تک انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ذرا بونٹ تو کھول کر دیکھو، کیا گڑبڑ ہے؟ میں انجن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی۔ کیا؟ جی۔ روپ متی نے ایک بٹن دبا کر بونٹ کا لاک کھولا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ میں بھی نیچے اتر آیا اور پھر بونٹ میں نے ہی اٹھا کر راڈ پر اٹکا دیا تھا۔ اوہ، یہ ڈسٹریبیوشن کی لیڈ غائب ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ہکلاہٹ تھی۔ میں انجن کو سمجھتا نہیں تھا لیکن یہ تو نظر آ رہا تھا کہ روپ متی انگلی سے جس جگہ اشارہ کر رہی تھی وہاں سے ایک تار غائب تھا۔ میں نے روپ متی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر انجانے سے خوف کے ہلکے سے سائے ابھر آئے تھے۔ میرے دماغ میں بھی چیونٹیاں سے رینگنے لگی۔ ڈسٹریبیوشن وائر خود بخود غائب نہیں ہو گیا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی کہ یقیناً کسی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ جی مالکن، تار خود بخود تو نکل کر غائب نہیں ہو گیا۔ میں سمجھ گئی، یہ شرارت کس کی ہو سکتی ہے۔ تم یہاں رکو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی عمارت کی طرف چلی گئی۔ دونوں محافظ بھی نیچے اتر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، جیسے تو شبہ ہو کہ میں موقع پا کر کہیں بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ میں خاموشی سے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ انجن کا تار نکالنے کے حوالے سے مجھے شبہ تھا کہ یہ کنور بلونت سنگھ کی شرارت ہو سکتی ہے۔ کل رات اس نے کھلے الفاظ میں روپ متی کو دھمکی دی کہ وہ اس غلام کو یعنی مجھے اس سے چھین لے گا، اور آج دن میں بھی محل کے عقبی لان میں ان میں کوئی بات ہوئی تھی۔ روپ متی کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ ادے سنگھ بھی تھا جس کی توند غبارے کی طرح پھول پہ چک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے 2 خدمتگار بھی چلے آ رہے تھے۔ ادے سنگھ نے گاڑی کے انجن کا معائنہ کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی تشویش کی لہریں ابھر آئی تھیں۔ آپ چنتا مت کریں روپ متی جی، میرا وچار ہے کہ کسی نے شرارت سے تار نکال کر ادھر ادھر پھینک دیا ہوگا، مل جائے گا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے ادے سنگھ، اگر تار نہ ملا تو کیا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، میں نے کہا نا پریشان نہ ہو۔ ادے سنگھ اپنے مہمانوں کا بہت خاص خیال رکھتا ہے، اس کے لیے کبھی کوئی بات مسئلہ نہیں بنی۔ اور واقعی ادے سنگھ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ پہلے تو وہ تار تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ کسی نے شرارتاً تار نکال کر ادھر ادھر پھینک دیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ یہ کسی کی شرارت نہیں بلکہ سازش تھی۔ تار کو نہ ملنا تھا، نہ ملا، لیکن ادے سنگھ نے مسئلہ حل کر دیا۔ پارکنگ ایریا میں اور بھی کئی لینڈ کروزر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ صحرائی اور ناہموار علاقوں میں طویل سفر کے لیے ایسی گاڑیاں ہی مناسب رہتی ہیں۔
ان میں سفید رنگ کی ایک ایسی لینڈ کروزر بھی کھڑی تھی جو اسی میک اور ماڈل کی تھی۔ ادے سنگھ نے بڑے اطمینان سے اس کا تار نکال کر روپمتی کی گاڑی میں لگا دیا۔ آپ کا کام ہو گیا دیوی جی، آپ کی گاڑی کا تار کہیں ملے گا تو وہ اس گاڑی کو لگا دیا جائے گا۔ دھنیہ واد، روپمتی نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر چابی گھما دی۔ اس مرتبہ پہلی کوشش میں انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ لینڈ کروزر اس قدیم محل نما عمارت کے بیرونی گیٹ سے نکل کر جنگل کی طرف جانے والے راستے پر دوڑنے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے وجے ٹھاکر کا قافلہ آیا تھا۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد روپمتی نے گاڑی بائیں طرف ایک اور راستے پر موڑ دی۔ یہ راستہ کشادہ تھا اور درختوں میں بل کھاتا ہوا چلا گیا تھا۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے گاڑی کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرے سامنے ڈیش بورڈ کے اوپر دائیں سے بائیں تقریباً 1 انچ موٹی آہنی راڈ لگی ہوئی تھی۔ میں نے سہارے کے لیے ایک ہاتھ اس راڈ پر جما رکھا تھا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے ہونے کے بعد پیچھے بیٹھے ایک محافظ نے گاڑی رکوا لی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور میری طرف کا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اب بھی ڈیش بورڈ کے اوپر والی راڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ محافظ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہایت پھرتی سے اپنی پتلون کی بیک پاکٹ سے ہتھکڑی کا ایک جوڑا نکال کر ایک ہتھکڑی میری کلائی میں ڈال دی اور دوسری اس آہنی راڈ میں۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ روپمتی بھی اچھل پڑی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ہتھکڑی کیوں لگائی اسے؟ क्षमा چاہتا ہوں دیوی جی، ہمیں حکم ملا تھا کہ آپ کو اور آپ کے اس غلام کو بحفاظت جے پور پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راستے میں کچھ نامعلوم لوگ آپ کے اس غلام کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسے ہتھکڑی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ خطرہ صرف موہن لال کے ڈھابے تک ہے۔ راستے میں اگر کوئی پارٹی حملہ کرتی ہے تو وہ لوگ اسے لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب وہ ایسی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر اس غلام کے دل میں بھی فرار کا کوئی خیال ہو تو اس کا سدباب بھی ہو گیا ہے۔ اب نہ تو کوئی حملہ آور پارٹی سے ہم سے چھین کر لے جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ راستے میں فرار کی کوئی کوشش کرے گا۔ یہ فرار کی کوشش نہیں کرے گا، ہتھکڑی کھولو اس کی۔ क्षमा چاہتا ہوں دیوی جی، اس غلام کو آپ کے ساتھ بحفاظت منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ادے سنگھ کھڑے کھڑے ہماری کھال اتار دے گا۔ ویسے آپ چنتا نہ کریں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ خطرہ صرف موہن لال کے ڈھابے تک ہے۔ راستے کا جنگل خطرناک ہے۔ غلام اس جنگل سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ موہن لال کے ڈھابے پر پہنچ کر اس کی ہتھکڑی کھول دی جائے گی۔ روپمتی نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اپنا آزاد ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کوئی بات نہیں مالکن، گارڈ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ روپمتی چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنے پروگرام سے تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئے تھے۔ سورج ابھی اگرچہ خاصا اوپر تھا، لیکن جنگل بہت گھنا ہونے کی وجہ سے فضا میں کچھ اندھیرے کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں محافظوں نے ہولسٹروں سے پستول نکال لیے تھے اور بڑی چوکنہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ روپمتی بھی خاصی محتاط نظر آتی تھی۔ اگر ہم مقررہ وقت پر روانہ ہو جاتے تو اس جنگل سے نکل کر سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد موہن لال کے ڈھابے پر پہنچ جاتے، پر اب جنگل میں اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا مطلب ہے غلاموں کی یہ منڈی کس جگہ پر ہے؟ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ روپمتی کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی اور میں باتوں پر اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ ویسے میرے ذہن میں بھی کچھ خدشات سر ابھارنے لگے تھے۔ یہ محل 300 ورش پرانا ہے، اس کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ سنا ہے پہلے یہاں آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن حوادث زمانہ نے اس آبادی کا نام و نشان تک مٹا دیا اور یہاں جنگل پھیلتا چلا گیا۔ یہاں سے قریب ترین آبادی… وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس طرف تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پوکھران ہے اور اس سے چند کلومیٹر آگے رام ڈیوڑا نامی قصبہ ہے۔ وہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر آگے پاکستان کی سرحد ہے، جہاں سے تھر کا بے آب و گیا صحرا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جودھ پور ہے۔ اس سے 40 کلومیٹر پہلے ایک چھوٹا سا نخلستان ہے جہاں موہن لال کا ڈھابا ہے۔ اس نخلستان کی آبادی میں صرف 2-3 گھروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جودھ پور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ہر طرف دور دور تک ریگستان پھیلا ہوا ہے۔ 100 کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا یہاں کی حکومت کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں انسانوں کی تجارت ہوتی ہے؟ سرکار کو سب معلوم ہے، لیکن سرکار سے زیادہ طاقت
ادے سنگھ جیسے لوگوں کے پاس ہے جو یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سرکار کے قانون سے زیادہ لمبے ہیں۔ راج مہاراج اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگ بے خوف ہو کر اس قسم کے غیر قانونی اور گھناؤنے کاروبار کرتے ہیں۔ کئی سال پہلے وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں سرچ لائٹس کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، باتوں سے اس کا خوف بھی کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ سنا ہے کئی سال پہلے جب غلاموں کی اس منڈی کا بہت چرچا ہوا تھا تو ایک پولیس پارٹی کو تحقیقات کے لیے اس طرف بھیجا گیا تھا۔ پولیس کی وہ پارٹی ایک ACP، 2 انسپیکٹروں اور 3 سب انسپیکٹروں پر مشتمل تھی۔ اگلے روز ان سب کی نوچی ہوئی لاشیں اس جنگل کے شروع میں پڑی ملی تھی۔ سرکار کو خبر دے دی گئی تھی کہ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں خونخوار جنگلی درندوں نے ادھیڑ ڈالا۔ حالانکہ اس جنگل میں خوبصورت پرندوں، خرگوشوں اور ان جیسے بے ضرر چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سوا کوئی اور خطرناک جانور کا وجود نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد قانون کے محافظوں کی کوئی اور پارٹی اس طرف نہیں آئی۔ اس طرح ادے سنگھ اور اس جیسے دوسرے لوگوں کا یہ کاروبار بلا خوف و خطر جاری ہے۔ ویسے اس جنگل کی طرف آنے کا کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے، محض یادداشت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ نئے آنے والے تو ریگستان میں بھٹک کر موت کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس جنگل میں سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا، جنگل میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ روپمتی نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن کر لی تھی۔ روپمتی کے کہنے کے مطابق اس جنگل میں کم از کم 1-1.5 گھنٹہ سفر اور کرنا تھا۔ اس کے بعد کھلے سارا میں پہنچ کر گاڑی کی رفتار بڑھائی جا سکتی تھی۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا اور پھر اچانک ہماری آنکھیں چندھے آ گئیں۔ یوں لگا جیسے اچانک ہی ہمارے سامنے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل پڑا۔ روپمتی بھی بدحواس ہو گئی۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور لینڈ کروزر اپنے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں میں گھس گئی۔ روپمتی نے غالباً غیر ارادی طور پر بریک پیڈل دبا دیا تھا۔ لینڈ کروزر رک گئی اور ایک جھٹکے سے اس کا انجن بند ہو گیا۔ لینڈ کروزر کے مڑ جانے سے سامنے تیز روشنی کا زاویہ بھی بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی سیٹ پر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرف دیکھا۔ وہ اسٹیشن ویگن یا اسی قسم کی کوئی اور گاڑی تھی جس کی اندر کی بتی بھی جل رہی تھی، اور کنور بلونت سنگھ سیٹ پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ ویگن کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے 2 آدمی کھڑے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ روپمتی کے پیچھے بیٹھے محافظ نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ویگن کے سامنے کھڑے ہوئے آدمیوں پر حملہ کرے گا۔ ایک محافظ سے اسی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس نے نہ تو حملہ کیا نہ گولی چلائی، بلکہ خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے تاریک اور گھنے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی لمحے سامنے کھڑے ایک آدمی کے پستول نے شعلہ اگلا۔ جنگل گولی اور بھاگنے کی کوشش کرنے والے محافظ کی چیخ سے گونج اٹھا۔ بڑا ہی بزدل تھا وہ۔ روپمتی بھی چیخ اٹھی۔ ویگن کے سامنے کھڑا دوسرا آدمی دوڑتا ہوا لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سائٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور روپمتی کو بازو سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ وہ خوف کے مارے چلا اٹھی۔ دوسرا آدمی جس نے محافظ کو گولی ماری تھی دوڑتا ہوا میری سائٹ پر پہنچ گیا۔ اس دوران میں ہمارا دوسرا محافظ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا تھا۔ پستول اس کے بھی ہاتھ میں تھا، مگر اس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ میرا خیال تھا کہ پہلا محافظ بزدل تھا، یہ دوسرا محافظ حملہ آور کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ راستے میں اس نے جو باتیں کی تھیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ ذمہ دار آدمی ہے۔ جب وہ مجھے ہتھکڑی لگا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کچھ خدشات بھی ابھرے تھے۔ اس وقت میرے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ وہ دوسرا محافظ قریب آنے والے بلونت سنگھ کے آدمی سے کہہ رہا تھا، کنور جی کو بولو اپنی امانت سنبھال لیں، ہم نے بہت بڑا رسک لیا ہے، بڑی مشکل سے اس کو ہتھکڑی لگا کر رکھا ہے۔ گڈ، تم تو واقعی کام کے آدمی ثابت ہوئے، ہتھکڑی کی چابی کہاں ہے؟ محافظ نے جیب سے چابی نکال کر اس کے حوالے کر دی اور میری طرف کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ بڑا خطرناک آدمی ہے یہ، ہوشیار رہنا ذرا، اور ہمراہ نام، اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، یہ تو غلام ہے، اسے خریدا تو روپمتی نے تھا، مگر سیوا ہمارے کنور جی کی کرے گا یہ، اور تمہارا انعام، یہ لو تمہارا انعام۔ محافظ تیز تیز قدم اٹھاتا ویگن کی اس کھڑکی کے سامنے رک گیا جس کے اندر کنور بلونت سنگھ بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ کہا بھی تھا جس کے جواب میں بلونت سنگھ کا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے فضا ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ محافظ کے منہ سے آواز تک نہ نکلی، گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسری طرف روپمتی کی چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو اس آدمی سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ویگن کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تھے۔ اس شخص نے ایک ہاتھ سے روپمتی کے بال پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے بھی اسے گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں ہتھکڑی کی چابی۔
ہتھکڑی لگائے جانے کے بعد سے اب تک میں نے ہتھکڑی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن میرے خیال میں اب اس کا وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کرا لوں۔ میں نے اپنی نظریں ہتھکڑی کے اس حصے پہ مرکوز کر دی جو آہنی روڈ میں لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے کلک کی ہلکی سی آواز ابھری اور ہتھکڑی کھل گئی۔ وہ آدمی جو میری ہتھکڑی کھولنے کے لیے چابی والا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، ہتھکڑی کھلتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور اس سے قبل کہ وہ حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھل سکتا، میں نے سیٹ پر تیزی سے گھوم کر اس کے سینے پر زوردار لات رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑایا اور پشت کے بل جھاڑیوں میں جا گرا۔ میں نے پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف جھاڑیوں میں گرتے دیکھا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے ہتھکڑی کو راڈ سے نکالا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے موقع دیے بغیر اس کے سینے پر ایک لات جما دی۔ وہ چیختا ہوا ایک بار پھر ڈھیر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا پیر جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا اور میں بھی لڑکھڑا کر گرا تھا۔ وہ آدمی مجھ سے پہلے ہی سنبھل چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر میری کھوپڑی پر ٹکر ماری۔ اس شخص کی دوسری ٹھوکر میری پسلیوں پر لگی۔ میں بے اختیار کرہا اٹھا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ ہم لینڈ کروزر کے پہلو میں تھے۔ ہیڈ لائٹس اگرچہ روشن تھے، مگر ان کی روشنی سامنے جھاڑیوں اور درختوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ شخص مضبوط ڈیل ڈال کا مالک تھا اور کسی چٹان کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اچانک اس نے حملہ کر دیا۔ وہ غالباً میری گردن پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، مگر میں بڑی تیزی سے جھکائی دے کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ وہ شخص اپنی جھونک میں آگے نکل گیا، لیکن پھر فوراً ہی پلٹ پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں بھی اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ میری فلائنگ کک اس کے سینے کے اوپری حصے پر لگی۔ وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے سنبھل کر دوبارہ اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے اسے دبوچ لی اور سیدھا بازو اس کی گردن پر لپیٹ کر گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دی۔ میں نے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی گردن گینڈے کی طرح مضبوط تھی۔ اس جھٹکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے ایک اور جھٹکا دیا۔ اس بار اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، اور پھر میں مسلسل جھٹکے دیتا رہا۔ وہ بری طرح مچل رہا تھا۔ چوتھے جھٹکے پر کڑک کی آواز ابھری۔ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور اسے چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ وہ جھاڑیوں میں اس طرح تڑپنے لگا جیسے بکرے کے گلے پر چھری پھیر کر چھوڑ دیا جائے۔ روپمتی کی چیخوں کی آواز اب بھی میری سامان سے ٹکرا رہی تھی۔ میں لینڈ کروزر کی آڑ سے نکل کر اس طرف دوڑا۔ کنور بلونت سنگھ اور اس کا آدمی روپمتی کو گھسیٹتے ہوئے وین میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ میں چیختا ہوا اس طرف دوڑا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ بلونت کا ساتھی اس روپمتی کو چھوڑ کر میری طرف لپکا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرے اور گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ آدمی میرے نیچے دب گیا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے پیروں پر اچھال کر پیچھے پھینک دیا۔ اسی وقت میں نے روپمتی کی خوفناک چیخ بھی سنی، جو بتدریج طویل کرہ میں تبدیل ہوتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ میں الٹی قلع بازی کھاتا ہوا گرا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اسی لمحے مجھے بلونت سنگھ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی بات پر عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا اور ٹھیک اسی وقت اس کے ساتھی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس طرح وہ میرے سامنے ڈھال بن گیا اور گولی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھوں پر روک لیا اور جب چھوڑا تو وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ بلونت سنگھ کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایک اور فائر کیا، مگر بدحواسی میں چلائی گئی گولی میرے سر کے کئی فٹ اوپر سے گزر گئی۔ وہ خوفزدہ ہو گیا، اور یہ اس بے پناہ خوف کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی چیتے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور اپنا ایک پیر اس کی ٹانگوں میں پھنسا دیا۔ وہ چیختا ہوا منہ کے بل گرا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، مگر اس وقت اسے پستول کی نہیں اپنی جان کی پرواہ تھی۔ اس نے اٹھ کر ایک بار پھر تاریک درختوں میں دوڑ لگا دی۔ میں اٹھ کر کچھ دور تک اس کے پیچھے بھاگا، لیکن پھر رک گیا۔ رات کے وقت اس تاریک جنگل میں اس کے پیچھے دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں پلٹ کر روپمتی کی طرف لپکا، جو ویگن کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا لباس اس دھینگا مشتی میں تار تار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے آوازیں دی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ میں نے مالکن اور غلام کے بیچ آداب کو بالائے طاق رکھا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ روپمتی، روپمتی، ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ لیکن روپمتی نے نہ آنکھیں کھولی، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں نے ایک بار پھر روپمتی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سینے کے بہت ہلکے زیر و بم سے میری تشویش رفع ہو گئی۔ وہ زندہ تھی۔ میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے گھسیٹ کر ویگن کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لے آیا۔ اس کی پیشانی پر بائیں طرف گومڑ سا ابھر آیا تھا۔
बलवंत सिंह ने गालिबन पिस्तौल के दस्ते से ज़रब लगाई थी और शायद चोट कुछ ज्यादा ही जोरदार लगी थी, जिससे वो गहरी बेहोशी में चली गई थी। अचानक मुझे एक और ख्याल आया। मैं उठकर लैंड क्रूजर की तरफ लपका। सीटों के पिछली तरफ जहां मैंने सूटकेस रखा था, वहां दोनों तरफ लगे हुए हुक्स के साथ पानी के 2 मशकीज़े लटके थे। मैंने एक मशकीज़ा उठाया और दौड़ता हुआ रूपमती के करीब पहुंच गया। मशकीज़े के मुंह पर बंधी हुई डोरी खोलकर रूपमती के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। इस बार मुझे मायूसी नहीं हुई। 2-3 मरतबा पानी के छींटे देने के बाद उसने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर अचानक ही उसने चीखते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे दोनों हाथ सर पर रखकर गिर गई और हौले हौले कराहने लगी। मालकिन, होश में आइए मालकिन, सब ठीक हो गया है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। रूपमती ने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे खौफजदा से नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। मैंने उसकी गर्दन के नीचे हाथ रख दिया। वो सीधी होकर बैठ गई। उसका एक हाथ अब भी सर पर था। क्या हुआ था मुझे? उसके हवास अभी तक बहाल नहीं थे। मैंने मशकीज़ा उसके मुंह से लगा दिया। पानी का एक आध घूंट पीने से उसके हवास बहाल हुए। क्या हुआ? वो लोग कहाँ गए? बलवंत सिंह कहाँ है? बलवंत सिंह भाग गया है। बाकी सब ठीक है मालकिन, लेकिन अब जल्दी से अपने आप को संभालिए ताकि हम यहाँ से रवाना हो सकें। मैं उसे लाशों के बारे में बताकर खौफजदा नहीं करना चाहता था। हमारे मुहाफिज कहाँ हैं? और बलवंत सिंह और उसके साथी? उसकी नजरें बाएं तरफ झाड़ियों पर पड़ी हुई बलवंत सिंह के साथी की लाश पर गोया जम के रह गई। ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है मालकिन। यहाँ 4 लाशें पड़ी हैं और हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। 4 लाशें? हाँ, 2 हमारे मुहाफिजों की और 2 बलवंत सिंह के आदमियों की। मैंने उसे पूरे वाकई की तफसील जल्दी जल्दी सुना दी। वो खुद भी अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। तुमने मेरी खातिर? अपनी मालकिन की जान बचाने की खातिर। मालकिन नहीं, रूपमती, सिर्फ रूपमती। बेहतर है देवी जी। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रूपमती कहो। ठीक है रूपमती जी, लेकिन अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। बलवंत सिंह जंगल में रूपोश हो गया है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो छुपकर हमला कर दे, इसलिए यहाँ बैठे रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बलवंत सिंह, उसका तो मैं वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और तुम? मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा था, लेकिन तुमने मुझे बेकीमत खरीद लिया। तुम मेरे गुलाम नहीं, मैं तुम्हारी दासी हूँ। ये मकाल में बोलने का वक्त नहीं है रूपमती जी। अच्छा, मुझे उठाओ। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। गुजरते हुए मेरी नजरें बलवंत सिंह के साथी की लाश के करीब पड़े हुए पिस्तौल पर जम गई। मैंने गैर इरादी तौर पर आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया और वैगन के सामने आ गया। मैंने 2 फायर किए और वैगन के अगले दोनों टायरों के चीथड़े उड़ गए। रूपमती ने मुझे फायर करते नहीं देखा था। वो खौफजदा अंदाज में चीख उठी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। अब बलवंत सिंह ना तो हमारा पीछा कर सकेगा और ना ही आसानी से वापस मंडी तक पहुंच सकेगा। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप पहले गाड़ी में बैठकर कपड़े तब्दील कर लें, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। रूपमती लैंड क्रूजर में घुस गई और आखिरी सीट पर बैठकर पीछे रखा हुआ सूटकेस खोलने लगी। मेरी दाईं कलाई में अब भी हथकड़ी पड़ी हुई थी, जिसका दूसरा कड़ा नीचे लटका हुआ था और मेरी उंगलियां उस कड़े से खेल रही थीं। 10 मिनट बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। रूपमती कपड़े बदल चुकी थी। उसने अपने फटे हुए कपड़े झाड़ियों में उछाले और एक हाथ से पेशानी सहलाने लगी। वो गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में आई तो उसकी पेशानी पर खासा बड़ा गोमड़ बन चुका था। वो मरहम कहाँ है जो तुमने, मेरा मतलब है आपने मेरे बाजू पर लगाया था? तुम्हारा तुम कहना मुझे अच्छा लगा। अब तुम मुझे तुम ही कहोगे। और वो मरहम, उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। सूटकेस में रखा है, अभी निकाल कर लाती हूँ। वो एक बार फिर गाड़ी में घुस गई। फिर वो मरहम निकाल कर लाई। मैंने डिब्बिया उसके हाथ से ले ली और ढकना खोलकर उसकी पेशानी पर मरहम लगाने लगा। अरे ये क्या, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया था। ये रॉड से कड़ा कैसे खुला? गार्ड को गोली मारने के बाद बलवंत के आदमी ने कड़ा खोल दिया था। मेरा ख्याल इसकी चाबी भी यहीं कहीं गिरी होगी। गाड़ी को जरा पीछे हटाओ, हथकड़ी की चाबी यहीं कहीं होगी, हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आ जाएगी। रूपमती मेरी तरफ देखती हुई लैंड क्रूजर की ड्राइविंग सीट पर बैठी और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को रिवर्स गियर में पीछे लेती चली गई। मैंने हाथ के इशारे से उसे गाड़ी रोक लेने के लिए कहा और झुककर नीचे देखने लगा। ये वही जगह थी जहां वो आदमी मेरी लात खाकर गिरा था। उस जगह छोटी छोटी झाड़ियां थी और मेरे ख्याल में उन झाड़ियों में चाबी का मिलना मुश्किल ही था। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि तेज रोशनी में चमकती हुई चाबी नजर आ गई।
میں نے چابی اٹھائی اور گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے چابی روپمتی کی طرف بڑھا دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری ہتھ کڑی کھولی اور میں نے ہتھ کڑی ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال دی اور کلائی سلانے لگا۔ تم ٹھیک سے گاڑی چلا لو گی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ کنور بلونت سنگھ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ میں نے اس کی ویگن کے دونوں ٹائر برسٹ کر کے اسے بے بس کر دیا تھا۔ روپمتی اب اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ تمہیں یہ دونوں محافظ ادے سنگھ نے فراہم کیے تھے؟ کیا یہ اس کی سازش ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کنور بلونت سنگھ نے اسے رشوت دے کر۔ ادے سنگھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایک کاروباری آدمی ہے۔ اس کا ایک کاروبار ہم جیسے لوگوں کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ وہ اپنے گاہکوں سے مخلص ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ بلونت سنگھ کی سازش تھی، تم جانتے ہو نا۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، 2 مرتبہ کوشش کر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ تمہارے سامنے بات ہوئی، اس نے تمہارے لیے 15 لاکھ کی پیشکش کی تھی۔ دوسری مرتبہ آج صبح لان میں اس نے اپنی پیشکش میں 5 لاکھ اضافہ کر دیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جے پور نہیں لے جا سکوں گی۔ تو پھر ادے سنگھ کے فراہم کردہ گارڈز؟ ہاں، 100% یہی بات ہے۔ وہ دونوں محافظ اس سازش میں شریک تھے۔ بلونت سنگھ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ میں نے ادے سنگھ سے کہہ کر محافظوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اس نے محافظوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں انعام کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ دونوں لالچی تھے، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ دونوں نہیں، ایک۔ وہ محافظ جس نے مجھے ہتھ کڑی لگائی تھی، مجھے اسی وقت اس پر شبہ ہوا تھا۔ دوسرا محافظ تو شاید بے خبری میں مارا گیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، لیکن تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے نا، وہ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک نہیں بھولوں گی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں تمہارا زرخرید غلام ہوں، اور ایک غلام کا فرض اپنے آقا کی ہے اطاعت کرنا۔ وقت پڑنے پر اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دے، اس کا یہی فرض ہے۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو، کوئی دوسرا ایسا نہیں سوچتا۔ یہاں تو حریف پارٹیاں ایک دوسرے سے کنیز الغلام چھین کر لے جاتے ہیں، اور کنیز الغلام اس کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں جو طاقت کے بل پر انہیں چھین لیتا ہے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ انہیں خریدنے والا کون تھا۔ انہیں اپنی عافیت عزیز ہوتی ہے، اور وہ طاقت کے غلام ہوتے ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو، لیکن میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ میرے گلے میں غلامی کا طوق نہیں ڈالا گیا، مجھے زنجیروں سے نہیں باندھا گیا۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا، اور میں تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ بلونت سنگھ زندہ ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہ مجھے ہی ویگن میں ڈال کر بھاگنا چاہتا تھا، پر تم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اگر وہ مجھے لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ واقعی درندہ ہے۔ اب بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، کچھ روز اپنے زخم چاٹتا رہے گا اور پھر میرے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ کیا وہ جودھ پور جا کر تمہارے خلاف پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کرے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پولیس سے پہلے ادے سنگھ کو اس واقعے کی خبر ہو جائے گی۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، لاشیں غائب کر کے اس واقعے کے سارے نشانات مٹا دے گا۔ یہ جنگل ادے سنگھ کی عملداری میں سمجھا جاتا ہے، قانون کی دسترس سے بہت دور۔ پولیس اس طرف آنے کی ہمت بھی نہیں کرے گی۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، دھرمیش اور تیج سنگھ میرے ہاتھوں تک اٹھا چکے ہیں۔ تم نے بھی ان کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ دونوں بھی سازش میں بلونت سنگھ کے ساتھ شریک رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، ان کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن اگر وہ سازش میں کسی بھی طرح شریک پائے گئے تو میں انہیں کتوں سے نچوا دوں گی۔ میں اس مرتبہ چپ رہا۔ گھنے جنگل میں سفر کرتے ہوئے گنجان اور فلک بوس درختوں کی وجہ سے ہمارے اطراف میں تاریکی ہی تھی، لیکن کھلی جگہ پر آ کر انکشاف ہوا کہ آسمان پر سے بادل غائب ہو چکے تھے۔ مطلع صاف تھا اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ سخت ریت تھی جس پر گاڑی چلانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ روپمتی بھی چپ تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک لینڈ کروزر تیز رفتاری سے ریگزار میں دوڑتی رہی اور بالآخر بہت دور چند روشنیاں جھلملاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ موہن لال کا ڈھابا ہے۔ وہاں 2-4 گھروں کے سوا کوئی آبادی نہیں ہے، اور وہ گھر بھی موہن لال کے بھائی اور نہایت قریبی عزیزوں کے ہیں جو اس کے ڈھابے پر مل جل کر کام کرتے ہیں۔ دراصل پوکھران سے بلوترا جانے والی سڑک اس طرف سے گزرتی ہے اور جودھ پور سے آنے والی سڑک بھی اس جگہ ملتی ہے۔ اس طرح وہاں ایک جنکشن سا بن گیا ہے۔ جودھ پور وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بیچ میں کوئی آبادی نہیں، اس لیے جودھ پور زیادہ دور نہ ہوتا تو ممکن ہے اس جنکشن پر بھی کوئی بڑی بستی آباد ہو چکی ہوتی۔ اس صورتحال سے موہن لال نے فائدہ اٹھایا اور کئی برس پہلے وہاں ڈھابا کھول لیا۔ دن میں کئی بسیں اس طرف سے گزرتی ہیں، رات کو ٹرکوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے۔
جس کی وجہ سے اس ڈھابے پر رونق سی رہتی ہے اور اس طرح موہن لال کو بھی معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں ہے تو پانی وغیرہ کی تو بڑی پریشانی ہوگی۔ وہاں دراصل ایک چھوٹی سی جھیل ہے۔ جھیل کیا، ایک قدرتی چشمہ ہے جس کا پانی بڑے تالاب میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پانی کی وجہ سے وہاں کھجور اور ناریل کے کچھ درخت بھی ہیں۔ موہن لال نے بڑی محنت سے نیم کے چند درخت بھی لگا رکھے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا نخلستان ہے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 11 سماعت فرمائیں۔